حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ پس جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر موجود اضطراب کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ اور چیزوں سے مجھے تمہاری بابت زیادہ شدید اندیشہ ہے۔ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے، یعنی میری بجائے اللہ نگراں ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گھگھرے والے بال والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پالے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینہ کے برابر، اور ایک دن جمعہ کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرح ڈھکیل رہی ہو۔ پس وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ پس ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کے تھن کامل طور پر بھرے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، پس وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مالوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اس کو کہے گا، اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں بھیج دے گا، پس وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا۔ پس آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گی۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، پس تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر ان کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹولہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی چٹ کر جائے گا،
اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس عرصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ پس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم زمین پر اتریں گے، پس وہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بدبو سے خالی ہو۔ پس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم پھر اللہ کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی سب کو پہنچے گی۔ پس وہ ساری زمین کو دھو دے گی حتیٰ کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیر لا۔ پس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، پس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین میں گدھوں کی طرح علانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جمع کریں گے، پس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔